اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو عظیم بزرگ حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے ڈوبتا ہوا بیڑا جہاز بچا لیا۔ آپ کی ولادت با سعادت کے بارے میں بتائیں گے، سلسلہ نسب کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صحابی رسول کی اولادوں میں سے ہیں۔ اور جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ولادت با سعادت: شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ابو محمد ذکریہ سہروردی قریشی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون سن 1171 شب جمعہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں وقت صبح ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسباً قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ والدین: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسام الدین ترمذی علیہ رحمۃ اللہ قوی کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ملتان شریف آمد: مشہور مسلمان سیاح ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، مجھے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عالم اور عابد و زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا، ہمارے جد اعلیٰ سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے سندھ بھیجا تھا۔ وہ یہاں رہ گئے اور پھر یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہاز ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ 7ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ تاجروں کا ایک قافلہ مال تجارت لیے ملک عدن کی جانب رواں دواں تھا۔ ان تاجروں میں خواجہ کمال الدین سعود شیروانی بھی تھے۔ اچانک باد مخالف اٹھی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ خوفناک لہروں کے تھپیڑے جہاز سے ٹکرائے تو جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز میں آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ خواجہ کمال الدین سعود نے تاجروں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر کے دعا کرو کہ اللہ عز و جل ہمیں خیر و عافیت سے منزل تک پہنچائے، اور سبھی اپنا اپنا تہائی مال راہ خدا میں دینے کی نیت کرو۔ سب نے فوراً حامی بھر لی۔ خواجہ کمال الدین نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مرشد کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کشتی میں کوئی سفید ریش حسین و جمیل بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ کشتی جوں جوں قریب آ رہی تھی طوفان تھمتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ طوفان ختم ہو گیا۔ جہاز جانب منزل گامزن ہو گیا اور کشتی بھی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اپنے سفر سے بخیر و عافیت لوٹنے کے بعد تمام تاجروں نے حسب نیت اپنے اپنے مال کا تہائی حصہ خواجہ کمال الدین کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ اسے آپ اپنی مرضی سے راہ خدا میں خرچ کر دیجئے۔ خواجہ کمال الدین نے سارا مال جمع کیا اور اپنے بھانجے فخر الدین گیلانی کو دے کر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ فخر الدین گیلانی نے سارا مال خواجہ کمال الدین کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فخر الدین گیلانی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کم و پیش 70 لاکھ روپے کا خزانہ
مرشد گرامی نے کھڑے کھڑے خیرات کر دیا اور ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ فخر الدین گیلانی بہت متاثر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں سکونت اختیار کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے کرم و فضل اور اس کی عطا سے اپنے مریدوں کو طوفان سے نکالنے والے اور 70 لاکھ کی خطیر رقم ایک ہی وقت میں خیرات کر دینے والے یہ بزرگ کون تھے؟ یہ بزرگ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی پہچان، شیخ الاسلام، رئیس الاولیاء، تاج العارفین، غوث العالمین، حافظ، قاری، محدث، عارف، شیخ بہاؤالدین ابو محمد ذکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارک کے مقدس و معطر گوشے ملاحظہ کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کی جلا بخشتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابتدائی تعلیم اور حافظ قرآن کریم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد ماجد نے مکتب میں داخل کرا دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات حاصل کی۔ خدا داد صلاحیتوں اور کریم استاد کی شفقتوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 یا 12 سال کی عمر میں ہی مکمل قرآن پاک قرأت صبا کے ساتھ حفظ فرما لیا۔ پھر مقامی اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ ان میں ایک نام مولانا عبدالرشید کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والد ماجد کی جدائی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی والد صاحب کی شفقتوں میں 12 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ 577 ہجری میں ان کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ محترم حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر والد ماجد کی دستار باندھی اور آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا کر خانقاہ کے سارے انتظامات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ چچا جان نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور فرمایا، یہ سیم وزر سونے چاندی کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا نے کس طرح اپنے بھتیجے کے طلب علم دین کے جذبے کو سراہا اور بخوشی انہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت عطا فرما دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد یا جو ہماری سرپرستی میں ہو انہیں علم دین حاصل کرنے کا ذہن دیں اور جو علم دین حاصل کرنے کا ذوق شوق رکھتے ہوں ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ فی زمانہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول کے قریب نہیں آنے دیتے، کبھی مدنی قافلوں میں سفر سے منع کرتے ہیں تو کبھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری، حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم و فنون کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو دل میں ابھی بے قراری باقی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلبی اضطراب کسی زندہ دل طبیب یعنی مرشد کامل کی تلاش میں تھا۔ تسکین قلب اور حصول فیض کے لیے پہلے بیت المقدس کا رخ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مقدسہ پر حاضری دی، اس کے بعد راہی بغداد ہوئے۔
اس وقت بغداد معلیٰ میں صاحب عوارف المعارف شیخ الشیخ حضرت سیدنا شیخ ابو حفظ شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی بغدادی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوب شہرہ تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا محبین و متقدین نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، باز سفید آ گیا، یہ میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب سے گردن جھکا لی اور شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلقہ ارادت میں داخل فرما لیا۔ سرکار کے حکم سے خرقہ عطا ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کریم کی بارگاہ میں معرفت کے منازل طے فرما رہے تھے کہ ایک رات خواب دیکھا، ایک نورانی مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ایک جانب رسی پر کئی خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہاؤالدین ذکریہ کو طلب فرمایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ بہاؤالدین کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، ایک خرقہ لو اور بہاؤالدین کو پہنا دو۔ شیخ بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درویش کا رشک۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت ملنے پر کچھ مریدوں اور درویشوں کو بڑا رشک آیا کہ ہم ایک عرصے سے شیخ کی خدمت کر رہے ہیں اور بہاؤالدین ذکریہ کو صرف 17 دن میں خرقہ خلافت مل گیا ہے۔ درویشوں کی یہ بات حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نور باطن سے جان لی اور درویشوں سے فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ تم سب گیلی لکڑی کی مانند ہو جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی اور اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ بہاؤالدین سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک سے بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ پیر و مرشد کے ادب و احترام سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینۃ الاولیاء ملتان آمد۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے چچا زاد مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہر سے باہر آ کر استقبال فرمایا۔ بعد ازاں حکم پدری کے تمام جائیداد اور مسند کے معاملات شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کیے اور اپنی ہمشیرہ محترمہ رشیدہ بانو کا نکاح آپ سے کیا اور خود حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتے ہیں یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔